بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ جو شخص بڑھاپے میں یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب سے ہاتھ باندھے آپ کے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایک ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا ہر ذرے پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے ایک اونٹوں کی قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم پر انہیں کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں حشحاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشحاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے حشحاش کے ایک دانے کو کھولا تو اس میں ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں عنقریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب علماء اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس طرح کے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے پاس گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اندر ایک شہر آباد تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو بھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک دفعہ بھی آنکھ بھر کر رو لیں تو زمین سے آسمان تک ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جب کوئی شخص 40 سال تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام، برس، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا لقب امین اللہ، اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں، اور سب سے برا شخص وہ ہے جو شخص بڑھاپے میں پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرو تاکہ بڑھاپے میں آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 7 بار حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے، اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف اجر عظیم ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ ترجمہ، اس کعبے میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کا فرض ادا ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر حج کے دنوں میں ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص یہ آیت پڑھتا رہے گا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ یہ آیت گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔